ونسلم على رسوله الكريم وعلى آله وأصحابه أجمعين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم سبحان الذي أسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى الذي باركنا حوله لنريه من آياتنا إنه هو السميع البصير صدق الله مولانا العظيم وصدق رسوله النبي الكريم الأمين ونحن على ذلك من الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما الصلاة والسلام عليك يا رسول الله حمد بے حد مر خدائے پاک را آنکھ ایمان داد مشت خاک را الہی گنجائے امید بکشا گلے از روضہ جاوید بنوا زبان تا ببت در دہاں جائے گی ثنائے محمد ببت دل پذیر سوارے جہانگیر یکرام براق کے بگزشت از کسر نیلی رواق بندہ پروردگارم امت احمد نبی دوست دارم چار یار تابع اولاد علی مذہب حنفیہ دارم ملت حضرت خلیل خاک پائے غوث اعظم زیر سایہ ہر ولی اللہ تبارک و تعالی جل شانہ اللہ جل جلالہ آدم شانہ اما نوالہ وآتم برہانہ وحدہ لا شریک لہ دی حمد اور ثناء بعد حضور اکرم نور مجسم شاہ مدینہ سرور قلب و سینہ احمد مجتبہ جناب حضرت محمد مصطفیٰ علیہ تحیت و ثنا کریم آقا دی بارگاہ بے کس بنائے ہدیہ درود و سلام پیش کرنے تو بعد دعا ہے کہ اللہ کریم اے محفل نو سجانا لے میاں صداقت صاحب ہاں تے انہاں دے تمام ساتھیاں نو اللہ جزائے خیر عطا فرمائے انہاں دے گھر والے انہاں دے عزیز دوست جنہاں نے اس اہتمام و انتظام دے اندر حصہ لیا ہے اللہ انہاں نو جزائے خیر اور اجر عطا فرمائے عزیزان من اور قبلہ صاحبزادہ پیر سید مظہر حسین شاہ صاحب آپ قبلہ بھی جلوائے صدارت تشریف فرمانے مسند صدارت جلوہ فرمانے اللہ کریم آپ دے تمام مریدین اور متوسلین سب نو خیر اور برکت عطا فرمائے جتنے سنگی بیٹھے ہو اہل گاؤں اور گرد و نواز دوست بانیاں نے محفل دے ذوق ہے کہ مراج النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دے عنوان نال گفتگو کی تھی جائے تو اس سے خوبصورت عنوان نو ہی لے کے میں تواڈے سامنے گفتگو کرنی ہے اللہ سونا تواڈا اتنی دیر بیٹھنا میرے تو بعد نات کرنی ہے جی کون ناصر جی کی تو اچھا وہ کدے میں اچھا آ رہے ہیں ہاں او نات خان بعد ظاہر آئے گا تے ویسے تسی بڑی ہمت والے ہو جی انی دیر ہے جی مڑ با کے سننا ہے
جناب تھوڑیاں تے ہمتاں دی داد دینی چاہیے خیر نات خواہ مڑاؤں پہ تے اسی اتنی دیر نو جٹ اپنی گلاں کر لینے آتے وقت مڑ تسی جنے آئے تے نات خواہ جی تو سمجھ نہ آوے مڑ سمجھ لے لیا گیا اسفیا اگی حال نے تیرے بڑی گل ہے بندے دورو دورو سجن آ جاندے نے بھئی میں فلام سننا آستے کیا بات ہے ہاں سارے آدھا آنا اللہ قبول فرمائے کوئی میری واسطے نہیں ہوتے اپنے نبی واسطے ہوتے ہاں جی سائیں دا ذکر ہے تو دے واسطے ہوتے بیٹا جی ذرا دھیان نال گلاں سنیا جے تے دھیان نال سمجھیا جے تے جڑیاں گلاں کراں میں انہاں تے غور بھی کریا جے لوے دو میں براز سون والے جڑے ہو نا ذرا اپنیاں ساریاں جڑیاں نا نبزاں وہ ہاتھ رکھ لو آ جڑیاں تواڈے ساؤنڈ دیاں کسی جگہ تو مس نہیں ہونا چاہیے پیسے تو دینے نے محفل کرائن والے تو اساں تے تو دعا دینی ہے فری ہے مڑ ساڈے کول تے دعا ہی ہے تو جے کہ نہیں میں محفل کرائی تے تو سدیا تو مڑ دو میں شیاں کٹھیاں دے سا توجہ ہے جناب عزیزو نبی سرکار دا جو معراج دا سفر ہے قانون ہے ساڑی دھرتی دا اس زمین دا جنہوں ارتھ کوئی کہندے ہو تسی ارتھ اس تے قانون چلتا ہے کہ بادشاہ سفر کر دے صحافی اس دی رپورٹ کر دے اخبار نویس لکھ دینے کیویں سفر ہویا کتھو دورہ شروع ہویا کتھے ختم ہویا کی سسٹم ہو سارا اخبار آنے صحافی دس دینے سفر کیویں ہویا ہے معراج ایک ایسا سفر ہے جڑا کیتا مدینے آلے ہیں تے بیان وحدہ لا شریک نے آپ فرمایا ہے دنیا ہوتے بڑے بڑے سفر نامے نے واسکو ڈے گاما دا سفر نامے ابن انشاء دا سفر نامے چلتے ہو تو چین کو چلیے ممتاز مفتی دا لبیک حج دا سفر نامے تقی عثمانی دا سفر نامے بڑے بڑے لوگاں نے سفر نامے لکھے نے دنیا بھری پہ یہ سفر نامے دے مستنصر حسین تارڑ بھی ایک بندہ ہے صحافی ہے بڑا اس بھی ایک سفر نامہ لکھے ہے جنہ جنہ سفر کیتا ہے انہا روداد لکھیے آپ وہی کمال سفر کیتا ہے مدینے آنے تے بیان وحدہ لا شریک نے آپ فرمایا ہے اور کسی کتاب عام دچ گل نہیں آئی سفر معراج نو اللہ نے قرآن مجید چ بیان فرمایا اور دنیا دے سارے سفر سمجھے چاہوں گے دنیا دے سارے سفر سمجھے چاہوں دے حضور دا سفر ہوئے جڑا عقل دے شعور دی سمجھ تو ہی ماورا ہے عقل انسانی دی اتھے رسائی نہیں جتھے میرے نبی سرکار دا سفر معراج عقل اتھے اپڑ دی نہیں کیوں نہیں اپڑ دی کیونکہ معراج موجزہ ہے تے موجزہ اونا دن جی دی اگے عقل آجز آکے ہاتھ جوڑ جائے اے میری سمجھ تو گال بار ہے توجہ ہے حضرات جتھے عقل آکے اسلام صاحب آگئے ٹھیک ہے جناب آجو بیٹھو جتھے عقل آکے کہ اتھے عقلاں والے ہار گئے تسی لنگ عرشاں تو پار گئے جبریل بھی نائے دس سکیا کتھوں تیک رسائی تیری ہے بھائی سمجھ آ رہی ہے بیلیاں ہو بندے چنگے اور تقریر سنن آلے جو میں سنا لئی تھے
یہ گلا تھوڑا نہیں ہوں با تھوڑا سنن دی جاچ کوئی نہیں با یہ نہیں آندا میں نہ آکھنا ہے نہ کسی جائیں آکھنا اس غلط آکھنا ہے با تھوڑا سننا نہیں آندا سننا تو آنا ہوتا ہے جے سنا لے کوئی تھے پتہ نہیں اگے اڑتے ہی لکے کتھے رہے ہو ایڈے زوکڑے بندے سانتے نہیں یہ اسی علاقے چنگے ڈبے چنیوٹیے ستے ہی راندے نہیں لیکن تسی بھئی جاگے ہوئے ہو کوئی نہیں سمجھ آئی گل دی ایک جاگیا ہو ہندہ ہے جڑا نیند تو بیدار ہوئے ایک جاگیا ہو ہندہ ہے براتیت دی راتی آکھی نا مائی نو بچا پکا دے تو آن دیئے دودھ جاگیا ہے بدودھ نو جاگ انج پہ ایس تو پہ آنا بتوسی جاگے ہوئے ہو تو انو رسول اللہ دے عشق دی جاگ لگی ہوئی ہے اے جناب گل ہے ارسلان صاحب کی دے گئے تو چاہ دے گئے تو ویچنی ہے اگر لے آؤ توجہ ہے جناب نہیں مٹھی نا مہربانی توڑی کی اپنے پنڈ دا نام کوکر نے اتھے راندے کوکر بڑے نفیس قوم ہوندی ہے اور مولا علی سرکار دی اولاد دے جیڑے کتب شاہی کوکر نے نا وہ تے اپنا شجرہ نصب مولا علی نہ رلان دے جا کھوکران دیئے دو قسمان ایک کھوکر عام نے تے ایک کھوکر کتب شاہی سے دے جیڑے حضرت علی سرکار نالو نا دا شجرہ نصب نسل دا جا کے ملتا ہے ہاں جی ہمیں رولا نہ پاؤ بے کہ گل سنو اور کھوکران دیتا کروایا ہے جی علی نال جڑی ہونے تو مورتی علی سخی ہے بابا مڑکے نالو بھی دار باڑے کھول سن دے سونے کیوں جانے من گھبرا گئے ہو نا بلیا جے سمجھ لیو نے نا تو مردار باڑے کھول سن ہاں توجہ ہے جناب اللہ فرما دینے سبحان الذی اسرا پاک ہے او ذات یعنی اللہ نے سفر معراج تو پہلے خود اپنا ذکر کیتا ہے کہ میں سیر محبوب نو کرائیے تاکہ بندیاں دے ذہن چے گل نہ روے او مڑ کیویں گئے تے کیویں آئے تے اے ہر شے کیویں ہوئی اللہ فرمایا اے ہوئی نہیں اے کرائی گئی ہے سبحان الذی اسرا اللہ نے سیر کرائی اسرا بعبدہی اور کرائی اپنے عبد خاص نو ایک عبد ہوندہ ہے ایک عبدہو ہوندہ ہے علامہ اقبال فرمان دینا عبد چیزیں دیگر عبدہو چیزیں دیگر این سراپا انتظار آپ فرمان دینا عبد تے عبدہو ہوئے چھ فرق ہے عبد ہوئے جڑا آکھے میں تکنا ہے تے خالق فرمائے لن ترانی تو منو تک نہیں سکدا تے عبدو ہوئے جڑا ستا پہ ہوئے تے رب آکھے اٹھ سونیا رب تیرے دیدار دا طالب ہے عبد اور عبدو ہو دے فرق نو ذرا سمجھو عبد طالب دی منزل تھے عبدو ہو مطلوب دی منزل تھے فرق طالب و مطلوب سمجھے کوئی کس کو دیکھا یہ موسیٰ سے پوچھے کوئی آنکھ والوں کی ہمت پہ لاکھوں سلام طالب تے مطلوب دا فرق سمجھے تے عبد تے عبدو ہو دا فرق سمجھے چاہے اسرا بے عبدہی لیلن رات دے تھوڑے جے حصے رات دے
تھوڑے جے حصے یعنی ساری رات سیر نہیں ہوئی، رات دے حصے چو تھوڑا جا حصہ لے کے ان دے 18 سال خالق نے بنائے نے، 18 سال کیوں بڑھائے 18 سال؟ جے مراج اندی جاگ دیاں تے ابو جہل اور آئے میں کل کل پائی رکھنے بھائی نہ چر ہو گیا ہے، ایک ہی گل لے سورج اگاں کیوں نہیں ہندہ پیا تے ایک ہی گل لے تے نظام رکھیا پیا ہے۔ اللہ فرمائے انہاں سون دے میں نہ سونیا تے مڑ جتھو حضور اٹھے نے نا جڑے بستری چو واپس آئیں تے دی گرمی اجے برقرار آئی، حضور گزرین تے جڑے درخت دی شاخ نو امامہ شریف لگا ہے نا تو حلیا ہے، حضور واپس آئیں تے اٹھانی ہے جیوں میں ہلدی بھی آئی، جدو سرکار مدینہ اے جڑے سرکار دے جان نال کائنات دی نبض رک گئی۔ اقبال فرماندے نے خیمہ افلاک کا ایستادہ اسی نام سے ہے، نبض ہستی تپش آمادہ اسی نام سے ہے۔ حضور گئے نے تے بندہ مر جائے تے اندے نو ہاتھ سیدھے کرو، پیر سیدھے کرو، اکھا بند کرو، منہ بند کرو، کیوں؟ جان نکل گئی تے جیڑی شے جتھے ہوئی اس اتھے ہی کھلو جانا ہے۔ حضور نے زمانے دی جانتا ہی تا مہر علی فرماتے نے اس صورت نو میں جان آکھاں کے جانے جہان آکھاں سچ آکھاں تے رب دی میں شان آکھاں جس شان تو شانہ سب بنیاں۔ کیا بات ہے توڑی عزیزہ نے من حضور زمانے دی جان نے جان نکل گئی تے زمانے دی نبض روک گئی، آئے نے تے جان تاں پئیے۔ ہون میں گل ایک دسنی ہے تے انہیں پکائی رکھیا جے ساری زندگی، جان نکل گئی تے زمانہ رک گیا، واپس آئے تے زمانہ ٹریا۔ اے دا مطلب ہے حضور نہ ہون تے کائنات نہیں ٹردی، جیڑا دنیا دا سسٹم ہون مڑ چالو ہے دا مطلب ہے حضور اجے اتھے ہے نے۔ نعرہ رسالت، نعرہ رسالت، نعرہ رسالت۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ توجہ حضرات، حضور اعلیٰ حضرت عظیم البرکت مجدد دین و ملت بولے تھے، آپ فرمانے نے خالق کل نے آپ کو مالک کل بنا دیا، دونوں جہاں ہیں آپ کے قبضہ و اختیار میں۔ توجہ حضرات، حضور کائنات دے وارث نے، دومیں جہان کائنات دے نبی میرے سرکار مدینہ علیہ السلام سرکار دی وجہ تو کائنات۔ اس گل دی سمجھ آئی جے کہ کوئی نہ آوے دے اتھے میں پہلے اللہ دا قرآن پڑھا، انہوں یاد کر لو تے پکا لو، اے میں نہیں سنی عقیدہ بنایا بہ حضور جان نے جہان دی۔ توجہ ہے سونے ہو چلاندے پہ ہو ماشاءاللہ۔ عزیزہ نے من میرا اللہ قرآن فرماتے ہیں یا ایوہ النبی الا ارسلنا کا شاہدہ ومبشرہ ونذیر وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا۔ میرا
اللہ قرآن فرماتے ہیں فَكَيْفَ إِذَا جِئْنَا مِنْ كُلِّ أُمَّةٍ بِشَهِيدٍ وَجِئْنَا بِكَ عَلَىٰ هَؤُلَاءِ شَهِيدًا ایتا گھنے پہ گھنا ہے جی سفیائی دے اورا مو کر کے گھنا ایتا کنیاں پہ پڑھ دو میں ایسا گھن کوڑیا کنیاں پہ پڑھ دا بیا توجہ ہے پیچھے بندے بابی آگ چھڑ دینے جی ہمیں شہر ہی پڑھ دیا قرآن تے ہوندہ کوئی نہیں ہون گھن لو کھا میں کنیاں پہ پڑھ دا میں صرف ایک عقیدہ سنیے دا حضر ناظر تے ویکتے صحیح قرآن کنی باری پہ پڑھ دا سنیے دا عقیدہ کوئی ریت دی دیوار ہے نا سنی عقیدے ریت دی دیوار نہ سمجھ سنی عقیدے دیاں بنیاداں قرآن تے حدیث نہ رکھی ہوئی ہیں الحمدللہ رب العالمین اور میں اس گل دے بالکل فخر نہ لانا بنیاداں دیاں رکھی ہیں تے ادھے رکھے مولا حسن تے حسین نے ادھے رکھے صوفیاء کرام پیر سید مہر علی خواجہ قمر الدین سید جماعت علی حضرت مجدد الفسانی تا امام محمد رضا فاضل بریلوی رحمت اللہ تعالی علیہ نے اے چون دا مربع نہیں ہے بھائی میں کسی دھکا مارے تو پران لگے جانا کہ نہیں یہ دھکے نال ڈگ دی تگڑا ہو اے سنی نے میں اپنے سنی بچیاں نہ بھائی پیران تے تسا کھلونا ہے تے عقیدے تو اڈے جڑے ہیں نا بزرگاں سان دیتے اللہ دے فضل و کرم نال قرآن و سنت تو ثابت ہون کے ایک بھی کچا تے ڈولیا ہے نہیں اونج تسی لنگر تے تلک جاؤ تے تو اڈا سان کوئی نہیں پتا عقیدہ پکھا ہے کوئی سمجھ آئیے کوئی نا کیونکہ ساڑھے جڑے سنی نے نا انہاں لنگر دی بڑی کشش ہوندی ہے اور کمی آندن جیتے ویکھیا تباہ پرات وہ تھی رہ بیا دیں تیرات بائی تھے واہ لنگر یگا لیلہ میں کیا لنگر آلیا سب تو زیادہ لنگر اللہ علیہ سنت نو عطا فرمائے بندیاں دادا دیاں پیچھو موک دیاں دیوان دن ساڑی بات سے تھاک پہیاں میں کہا پران بہ جاؤ موڑو سنیاؤ تسی میں کہا اسی تا پہلی محرم تو لگنے آتے اگلی پہلی تھی ساڑا لنگر مک دو ہی کوئی نہیں اچھا ویسے ایک ایمیں زمنن گل پیا کرنا بے سیانے بندے ہو میں نہیں دسو بچور نو پکھیٹ باکے تے گنڈیریاں چھل کے ٹھڑیاں دئیے با بے کے تھے چوس ہے گلی ایک گوٹرالی لگے گنیاڑی او چھڑ کے مگر ٹنگی جائے ان دا علاج کی ہون ابا پوچھ دے کمڑیاں ہو گل سمجھو نا ابا پوچھ دے میں دسو شاہ جی میں دے اکی گنڈیریاں رکھیاں پکھیٹ بے کے چوس اے باج کے ٹرالی دے مگر چمڑیا ہے میں کھیچ کے چوپنے ان پرابلم کی ہے جواب میں کہ جانے من پرابلم گنڈیریاں دی تے گنے دی نہیں پرابلم عادت دی ہے ان کھیچ کے چوسن دی عادت پہ گئی ہے سمجھ آگئی کوئی نہ ایویں کچھ سنیاں نمی لنگر کھو کھا کے کھان دی انہاں تسی جنہ بھی پہ کھواؤ انہاں چاس نہیں ہونی جنی دیر تھی انہاں وہ تو بھی نہیں کھانا تو موڑ پیش آکے آکسن پہ ایڈا فرق تو کوئی نہیں میں کیا تو نے بول دا تیرے اندر تیرا یار بول دا لنگر سمجھ آئیے کوئی نہ بیلیا سن میرے بیلیا اللہ تا قرآن اللہ فرمانے وَكَذَلِكَ جَعَلْنَاكُمْ أُمَّةً وَسَطًا لِتَكُونُوا شُهَدَاءَ عَلَى النَّاسِ وَيَكُونَ الرَّسُولُ عَلَيْكُمْ شَهِيدًا میرا اللہ قرآن فرما دیں وَعْلَمُوا وَأَنَّ فِيكُمْ رَسُولٌ مومنہ دھیان کر لا تیرے وچ میرا رسول ہے
بندہ پوچھتا ہے جی حضور اگر وچ نے تو دلیل کی ہے اللہ فرماتے ہیں دلیل بما کان اللہ لیعذبہم وانت فیہم لکھا گناہ کر کے بھی یہ تیرے تے عذاب نہیں ہوتا یہ دی وجہ تیرے عمل نہیں تیرے وچ رب دا یار وسدا ہے سمجھ آئی حضرات جڑے لکھا گناہ کر کے بھی مڑ صورت نہیں بدل دی یہ دی وجہ عمل نہیں وجہ ہے کہ ساڑھے وچ محمد مصطفیٰ جلوہ کرنے عزیزان من قرآن دی اگلی آئی سن میرے اللہ فرمانے ہیں النبی اولا بالمؤمنین من انفسهم وازواجه امہاتهم اولا بمانا اقرب ہے النبی اولا نبی قریب تر ہے بالمؤمنین من انفسهم مومن دی جان تو بھی نبی نیڑے اللہ دی شان ہے نحن اقرب الیہ من حبل الورید اللہ شاہ رگ تو نیڑے اللہ دا حبیب جان تو نیڑے بندے آندے نے سان دس دا کوئی نہیں بھائی محسوسات دی دنیا دے اندر علم معقول دے اعتبار نال کچھ چیزاں ایسی ہیں جڑیاں دس دیاں نہیں ہن ہوا کدی ویکھی ہے خوشبو ویکھی ہے ہوندی ہے یا نہیں کچھ چیزاں دا وجود ہوندا ہے وہ نظر نہیں آوندا لیکن ہوندا ہے اے جدوں پنکھا چلدا ہے تے او دے پر نظر آوندے ہیں گھوم رہے ہوندے لیکن کوئی پتہ لگتا ہے نہیں لگتا وجہ کی ہے ساڈی نظر کمزور ہے او دی سپیڈ زیادہ ہے بھئی ساتھ تے پکھے دی سپیڈ دا مقابلہ نہیں ہوندا توجہ ہے حضرات کے کوئی نہ او جنہاں نو اجے بھی سمجھ نہیں انہوں نے میں ایک سادہ جی مثال دے کے سمجھا چھڑنا بھائی خواجہ نظام الدین اولیاء تو کسے پوچھے بھئی تسی آندے ہو نبی ہر تھاں تے تمہیں دکھاؤ انہوں نے فرمایا تیرے اندر جان ہے اس بندے کیا ہے انہوں نے کیا انگل رکھ کی تھی اس کیا اندر ہے صحیح یہ نہیں رکھ سکتا بھائی تھے آپ فرماتے ہیں جدو 5 فٹ دے وجود اچھنو انگل رکھیں دی تائیون نہیں ہوندہ بھائی تھے ہے صحیح تے میرا نبی تے کل جان دی جانے گل آئیے اتھے یا نا جتھو میں شروع کی تھی آئی عزیزہ ندی بکار حضرت سلطان العرفین سلطان باہو رحمت اللہ علیہ نے اپنے رنگچ بیان کیتا یا فرمان نے ایتن یار سچے دا حجرہ تے وچ مار فقیرہ سمجھ آئی کہ کوئی نہ فرمایا یاد دا دیوا ذرا بالانے رے تے تیری لب جے متے گواچی ہو تے میں قربان انہاں تو باہو تے جنہ حق دی رمزی پچھاتی ہو یا علی زندہ باد زندہ باد
زندہ باد سبحان اللہ پہلیاں واراں پہ چنگے بجدے آؤ ہن مٹھے بوندے ہو میں پتر مڑ پتا تو پیچھے ہی لگتا ہے جلے رڑ کے بجیے اگے کلیاں پہ بجدے آؤ ہن پتا لگنا ہے بکیڑے جنے نال ٹر دے آبلیت نو فکر دی دنیا چلے چلنا ذرا سوچ نو اتھے لیا اللہ فرما دینے اسرا بی عبدی لیلم من المسجد الحرام الى المسجد الاقصی میں سیر کرائیے مسجد حرام تو مسجد اقصی تک اور مقصد اقصی دا تعارف اللہ کی کرام دن بارکنا حولہو مسجد اقصی ہوئے جدے 4 چفیرے برکتاں نے 4 چفیرے برکتاں کی نے مفسرین فرما دے نے 4 چفیرے برکتاں اے نے کہ مسجد اقصی دے چاروں طرف انبیاء دے مزارات نے اور جتھے رب دے پیاریاں دے مزارات ہونو تھے برکتاں ہوں دیا نے توجہ ہوگی جناب لِنُرِيَهُ مِنْ آیاتنا میں راتی بھی یہ کہتے بیان کر رہا سام تو میں ایک جملہ سنایا ہوتے تھوڑے سامنے پھر رپیٹ کر رہے ہیں لِنُرِيَهُ مِنْ آیاتنا عربی گرائمر ہے من 4 قسم دا ہوندہ ہے من تبیدیہ ہوندہ ہے من بیانیہ ہوندہ ہے من موصولہ ہوندہ ہے من ظرفیہ ہوندہ ہے اتھے جو من ہے نا من بادیہ ہے تبیدیہ تو اس وقت امام فخر الدین رازی صاحب تفسیر کبیر فرماندے ہیں کہ میں اس گلتے سوچتا پیا بھئی حضرت ابراہیم علیہ السلام جدو اللہ معراج کرائیے تے وَقَذَلِكَ نُرِي إِبْرَاهِيمَ رَبُّهُ مَلَكُوتَ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَلِيَكُونَ مِنَ الْمُوقِنِينَ تے اللہ انہوں نے زمین و آسمان دے عالم بخائے نے تے میرے نبی پاک نو من آیاتنا صرف چاند نشانیاں آپ فرماندے ہیں میں اس من تے سوچدا سو گیا تے میں نو خواب حضور دی زیارت نصیب ہوئی آپ فرماندے ہیں میں نو خواب حضور دی زیارت نصیب ہوئی تھی آپ فرماندے ہیں راضی کی پیا سوچنا ہے آپ فرماندے ہیں یا رسول اللہ میں سوچدا پیا من تے بھئی اللہ نے ابراہیم نو زمین و آسمان بھی کھائے نے تے تو انو چاند نشانیاں آپ فرماندے نے راضی تو من تے غور کیتا ہے آیات نادی ضمیر متقلم تے غور نہیں کیتا ابراہیم علیہ السلام نو اللہ نے زمین تے آسمان وکھائے نے جو اللہ دا غیر نے آیات نادی ضمیر متقلم دس دیئے کہ تیرے نبی نو اللہ نے اپنا آپ بھی کھا چھڑیا ہے توجہ ہے آپ حضراتی کے نا ابراہیم علیہ السلام نے زمین تے آسمان ویکھے نے انہاں دی معراج اے وے آیات نادا مطلب ہے اللہ نے اپنے حبیب نو اپنا آپ وکھا چھڑیا ہے عزیزان دی وقار میرے پاک حضور دی معراج دی رات آئی تے جویں مہینے دے دن 3 ہوندے تے رات 27 دی آئی نا ایویں قرآن دے پارے 3 نے تے جڑے پارے وچ معراج دا ذکر ہے وہ پارا 27 ہے سورہ نجم 27 پارے چھے او دے رات 27 اے دے پارا 27 کیا حسین انداز ہے کیا تقابل ہے اور کیا میزان ہے حضرات محترم جدو معراج دی رات آئی نا تو خالق نے فرمایا جبریل آج دوزخ دے دروازے بند کر دے جنت دے دروازے کھول دے تے جنت نو مڑ سجا ہورانو کہے کپڑے نویں پا لین غلمان سج جان تے جنت نو نورانی بڑھا دے آج میرے یار نے جنت دی سحر کرنا ہے حضرات محترم جدو ایک تیاری کمپلیٹ ہو گئی تھی اللہ فرمایا جبریل جا جنت چون ایک ہلا لے ہلا کہندے نے جڑا کپڑے دے اوتے کپڑے دے لباس ہوندا ہے تے مڑ او جنتی ہلا ہلتم من ہلال الجنہ جنت دے لباساں چوں ایک لباس او لے لے ایک امامہ شریف لے جڑا فقط اللہ نے اپنے یار واسطے جنت وچ رکھیا ہے عزت اور تاج اور تکریم دا امامہ لے یا مولا یہ دو میں چیزاں لے تے اللہ فرمایا ٹھہر اجے جانا اسرافیل میکائیل تے عزرائیل نو بھی ناڑ لے تے ساریاں دے ناڑ مڑ 70,000 فرشتے ہو
اے جلوس لے تے اونج نہ جائیں پہلے جا جنت جڑے براق نے نا انہاں چو ایک براق لے جبریل ٹور پہ جدو براق لین ٹورے نا اگے ویکھے تے براق تے 4000 دی تعداد چنے لیکن وہ سارے ایک دوجے تو سونے تے ناز تے انداز والے ناز تے انداز والے نے اپنے حسن تے نخرے کر دے پائے اور نہیں چو ہے ایک وہ بھی بڑا سونا لیکن وہ نخرے نہیں کردہ چپ کر کے ایک پاسے آجز ہو کے کھلوتا ہے جبریل نخرے آلے نو ویندیاں آجز کول جا کے پوچھتا ہے بدو جی اٹکیلیاں کر دینے کدی اینج بھائی دن تو چپ کر کے کھلوتا ہے تینو شوخی نہیں ہوگی اس سکھے بھئی انہاں نو ناز ہے بھئی آج انہاں چکی سے سواری بڑھنا ہے میں چپ کر کے کھلوتا ہے میں ہے نیمہ تیار اچھا ایڈی قسمت کی تھو میری حضرت سلطان العارفین سلطان باہو رحمت اللہ علیہ فرما دینے سمجھ آلیا نڑ گل عزیزان دی وقار سلطان باہو رحمت اللہ علیہ فرما دینے براق جبریل نو بول کے کہندے اے جبریل نام سونی تینا گن پلے تے میں کیوں کر یارے مناوا تیو بیڑے ساڑے ہون وڑدا نہیں تے میں لکھ وسیلے میاں حضرت باہو کہ میں سکھ دینا مر جاوا ہو میں آپ کو جیت دل بر سونا جوڑ کے میں بڑسی جو ہے جناب عزیزان دی وقار اللہ فرمایا جبریل ہون لے او جائیں جڑا یار نو پسند ہوئے میرے نبی تے مڑاجز ہی چنگے لگ جائیں میرے نبی سرکار نو متقبر نہیں پسند حضور نو آجز پسند دے عزیزان دی وقار تائیں تے حضرت علامہ اقبال فرمایا دے مٹا دے اپی ہستی کو اگر کچھ مرتبہ چاہیے کہ دانا خاک میں مل کر گلو گلزار ہوتا ہے نعرہ تکبیر لبیک یا رسول اللہ لبیک 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 یا رسول اللہ سونے آؤ سن دے پائے ہو تکبر تے شوخی اللہ دے حبیب نو بھی نہیں پسند تے اللہ نو بھی اونج میں نے ایک دسو کھاں جڑے بندے کوڑ دانے ہون ان دا بندیاں پتہ کو نہیں لگتا بہندے کو ہے ساڑھے کو پتہ ہے بندیاں دی عادت کی جن دے کوڑ ہوں دے نہ 10 روپیے وہ باہر رینج لگتا ہے جی میں لاکھ روپیہ ان ویک کے بندے آندے ہوں دے نے یا جی بڑولی نکی ہے دانے باڑے آگئے تے جڑے ہوندے ناسلی بندے پیر سید وارث شاہ اور انجان دے اپنے جنڈیالہ شیر خان دا ایک سید گزریا جس نے ہیر لکھی
وہ دے اشار یہ بڑی کمال دی گل لکھی ہے فرماتے ہیں وارث شاہ لکائیے خلق گڑو باویں اپنا ہی گڑ کھائیے جی گڑ باویں کرتا ہوئے بندیاں نے وکھا کے نہیں کھائی دا ساڑھے بندے عجیب نے انہاں کوڑ چھٹاکی گڑ دی ہوندی ہے تو باہر شو اج کر دیں جی میں اندر مان پہ آنے تو ہوندی چھٹاکی نہیں اب آیا بندے دا جنہ وزن ہوئے بندیاں نے پتہ لگ کی جاندہ ہے بندیاں نے شوق رہنا ضروری ہوندی کچے بندے جڑے ہوندے نا کچے بندے انہاں دیاں یادتاں ہوندیاں ایمیں شوخیاں پہ مارنا اب مٹیا بندہ نیمہ ہوندہ ہے مٹے بندے دا کلام بھرے بانڈے دا آواز دھیمہ ہوندہ ہے خالی دا کڑکار باڑا ہوندہ ہے یہ فرق ہے جس بانڈے نو اللہ بھر چھڑے نا ان دی آواز مدم ہو جاندی اذا تم العقل و نقص الکلام جدو عقل پورا ہو جائے وہ دو گلاں گھٹ جاندی ہیں عقل تھوڑا ہوئے تو گلاں بات جاندی ہیں سمجھ آئیے کوئی نا اے گلاں تو انو جڑیاں دس دا پیاں اے درویشی رنگ دیاں نے تو انہاں نے یاد رکھیا جائے پتر بندے کوڑ کوئی شے آ جائے نا جدو پھول کھل پوے کو بکو پھیل گئی بات شناسائی کی گلاں آپ پہ پھیل جاندی ہیں جے کئی شے ویچ ہوئے تھے سمجھ آئی کوئی میں جدو درس نظامی تو فارغ و تحصیل ہویا نا میں تو ایک مثال دینا تو ساڑھا ایک مرید سی وہ اندہ بشاہ جی ہون میرا دل لینجے وہ تُسی عالم بھی بن گئے ہو تے تقریر بھی بڑی سونی کر دے ہو ایک باری میں بندیاں تے مولویاں اشتہار اپنے کو چھپا کے تے صدانا وہ ویکھن بس ہٹے پیر عالم بن گئے میں کہا چپ کر جا جے سونے رب چاہا نا تو گل آپ پہ اگاں ٹھور جانی ہے تو کیوں گلنا ہے ایک اچھیاں گلنا چھڑ دے اس اپنی محبت دا ادار اپنے رنگ نال کیتا ہے ایسا اشتہار کو نہیں چھپائے تو نہ کسی اندر سے آئے گل ہوئے تو گل اپڑ جاندی گل ہوئے صحیح شاءاللہ اتر جیڑی ہے نا اتر وہ بندیاں نہیں دسنی پوندی بے چنگی یہ وہ آپ دس چھڑ دیئے میں چنگیاں سادی فرماندے نا اتر آن باشد کہ خود بگوید نہ کہ اتار بگوید اتر وہ ہوندی ہے جیڑی آپ دس سے میں کیاں سٹیج سیکٹری زمین تے آسمان ایک چیک کرے تھے جس نے بولنا ہے پتہ نہیں لگ جانا بے کون ہے تکی بلائے بھائیو اور عزیزو بندے نو آجز ہونا چاہیے ہے سرکار نو آجز پسند نہیں سراہی سر نگوں ہو کر بھرا کرتی ہے پیمانہ نیواں ہونا ان نیواں ہو جے کچھ حاصل کر نہیں دے اللہ سونا بندے نو نیویاں رکھن گائن دی توفیق عطا فرمائے انشاءاللہ بندہ اچھا نہ ہوئے اچھا تے تکبر دی تے جڑی صفت ہو خالق نو مخلوق اچھ پسندی نہیں تکبر عزازیل را خار کرد بزندان لعنت کی رفتار کرد عزیزہ نے دی وکار اللہ فرمائے انی للہ لے کے ٹربیا معرج النبوت چروایت جس دا مفہوم میں تو ان پیش کر رہے ہیں معرج النبوت ملا موین کاشفی لکھ دیں کہ اللہ فرمائے جبریل ہون جار نو جگانا کی میں اللہ 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 جدوں کسن جگانا ہوئے تو یا تے ساتھ ماری دے یا ہاتھ لاغے علائی دے اللہ فرمایا تیرے سارے وجود نو نور دا بنا کے تیرے ہونٹ کافور دے بنائے نے کافور ٹھنڈی ہوندی ہے وہ دی تاثیر ٹھنڈی ہوندی ہے آج جدو جانے ہی نہ تے حضور سورے اوسن اللہ فرمایا میرے نبی دے تلویاں نال اپنے ہونٹ لائیں سمجھے بے لیا میرے نبی دا مقام کیے اے ان جبریل ہے تے نوریاں دا سردار ہے عزیزہ نے دی وکار 600 نورانی پراندہ مالک 1.25 لاکھ نبیاں دا صحابی صدرات المنتہا دا مکین تورات زبور انجیل تے قرآن دا حافظ ملائکہ چو رسول فرشتہ جدو حضور دی بار گئے حاضر ہوئے تے نیمہ ہندہ گیا ہے نیمہ ہندہ گیا ہے نیمہ ہندہ گیا ہے
چکدیاں اپنے قدم حضور دے حضور سرکار سو رہے ہیں اپنے ہونٹ حضور سرکار دے قدمہ دے کوڑ لی جا کے جدو تلویاں دے ناڑ لائے نے حضور نے چشم باز آگ کھولیاں نے تے جبریل بول کے عرض کر دائے سونیا رب تیرے دیدار دا مشتاق ہے اللہ اکبر کبیرہ شہر کہندہ ہے عرض کی تی جبریل قدمان چمکے اٹھویا کہ رب دا پیام آ گیا ہے سواری لئی دردے ہے براک آیا تیواگا پھڑن لئی غلام آ گیا ہے کیا بات ہے حضرات دی وقار میرے حضور بیدار ہوئے حضور بیدار ہوئے جدو سائیں بیدار ہوئے تے جبریل نے پانی پیش کیتا تے حضور نے جدو وضو کیتا تے تھلے فرشتیاں کیتا سی تشت کر دینے وڈے تھال میں سونے دا تشت جڑا جنتی چلے آندہ سی وہ تھلے سی سونے دا برتن سی جدے نال حضور نے وضو فرمایا جدو وضو سائیاں فرما لیا تے جڑا پانی وضو والا اس دے جمع سی ہن جبریل فتوہ لیندہ ہے خالق کو کہ میرے مالک ہے جڑا پانی این کی کرا اللہ اکبر میرے اعلیٰ حضرت بولے اعلیٰ حضرت فرمانے بچا جون کے تلووں کا دھومر بناو جنتی کا رنگ روگر جنہوں نے دلہا کی پائی اترن وہی تو گلزار نور کے تھے یا رسول اللہ حق جاری یا علی توجہ حضرات عزیزان من میرے نبی پاک سرکار تیار ہوئے جنتی حلہ پہنایا امامہ شریف سرت مبارک تے سجایا تے بشر تے ستے پہ آئے جدو حسن مصطفیٰ اپنے عروج تے آیا اللہ اکبر کبیرہ میری سرکار دا حسن مبارک ظہور فرما گیا ظاہر ہو گیا اللہ فرمایا جبریلہ 1.25 لاکھ نبیاں دی زیارت جو کیتی یا سنا تو میں تیار نائن جی آکھیا ہونا چپ کر میرے لی ایتھے جا نہیں بولن دی کیونکہ بندہ بولے ہو تھے جی تھے گل سمجھے چاہوے گل سمجھے چی نہیں آئی بولے کی میں گل سمجھے چی نہیں آئی عزیزہ نے ریوکار گل سمجھے چاہوے تھے پھر بولے جتے سمجھے چی نہ آوے ہوتے انجی آکھی دے چپ کر میرے لی ایتھے جا نہیں بولن دی میرے نبی پاک سرکار سوار ہونے لگے ہن حضور بنے نے دلہا نال 70 ہزار فرشتیاں دی جماعت لے کے 4 فرشتے کھلوتے اینج تلوے نے سرکار دے کے ہاتھ جبریل دے میکائیل نے واگ پھڑی براق شوخی کی تھی تے جبریل نے فرمایا تینوں پتہ نہیں تیرے اتے کون سوارے شوخی کردہ پہ ہیں اوسا کیا اس سے تو دے کردہ پہ ہیں وہ میرے اتے سوار کون ہو رہے ہیں میں یا رسول اللہ ایک عرض کرنی ہے حضور فرماندے نے کی عرض کردہ ہے سونیاں جدو مڑ سوار ہونا جے جبریل نو آکھو دو ہی میری ڈیوٹی لگے تو سائیاں فرمایا جبریل اندی لا چھڑی آج جو رات ہی انج دی ہے جو کسے منگیا ڈیندہ جانا ہے
عزیزان دی وقار میرے نبی سوار ہون لگے تھے رک گئے اللہ فرمایا جبریل پوچھ محبوب تو ہون کیوں رکے نہیں حضور عرض کہتے ہیں یا اللہ سونیا مینو اینا عروج مینو اینی بلندی تے میری امت دا کی بنے گا کیا حق نے محبوب سب غم بھلاؤ تے معاشر دا مختار نامہ لے جاؤ میو سے نو جنتی عطا کر تجاسا جدے ول کرو گے اشارہ محمدی سونے محبوبہ تو آجا جنو آنکھیں گا رب جنت دیتا جائے میرے نبی سرکار سوار ہوئے تے براق دے اتے جدو سوار ہوئے تے براق دی سپیڈ انی سی انتہائے نگاہ تے دا قدم جاندہ سی حضور فرماندن رئیت موسیٰ ہوا قائم یسلی فی قبرہی میں موسیٰ علیہ السلام نے ویکھیا وہ اپنی قبر اچھ کھلو کے صلاة پہ پڑھ دیا ہے صلاة دا ترجمہ بندے اپنے ذوق نال کیتا ہے کسی صلاة دا ترجمہ نماز کیتا ہے صلاة دا مطلب دعا بھی ہوندہ ہے صلاة دا معنی نماز بھی ہوندہ ہے صلاة دا معنی رحمت بھی ہوندہ ہے صلاة دا معنی درود بھی ہوندہ ہے صلاة دا معنی دعا بھی ہوندہ ہے محلے وقود اعتبارنا لفظ صلاة دا معنی بدل دے میں ساریاں آیتاں پڑھ دینا ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی اتھے صلاة دا معنی درود ہے توجہ ہے جناب هو الذي يصلي عليكم وملائكته ليخرجكم من الظلمات الى النور اس جگہ تے صلاة دا معنی رحمت ہے خذ من اموالہم صدقة تطہرہم وتزکیہم بہا وصلی علیہم اتھے صلاة دا معنی دعا ہے توجہ ہے جناب اقیم الصلاة وآتوا الزکاة ورکعوا مع الراکعین اتھے صلاة دا مطلب نماز ہے توجہ ہے جناب معنی بدل دینے عربی دو اصول ہے عربی بڑی وسیع زبان ہے گرامی قدر احباب میرے سگی اور ساتھیوں میرے بھائیوں اور عزیزوں ہوا قائم یصلی فی قبرہی یہ ترجمہ کسے کیتا ہے وہ حضور حضرت موسیٰ علیہ السلام جدو حضور دی سواری گزری ہے تے وہ نماز پہ پڑھ دیا ہے لیکن جڑے سنی عاشق نے انہاں کیا نہیں گالے جو نہیں رائیت موسیٰ ہوا قائم یصلی فی قبرہی جدو حضور حضرت موسیٰ دی قبر کو لو گزرین تے حضرت موسیٰ قبر چٹ کے کھلو کہ میرے نبی تے درود پہ پڑھ دیا ہے سبحان اللہ اللہ اکبر یا رسول اللہ حق جاری یا علی توجہ ہے حضرات سبحان اللہ عزیزان من میرے نبی سوار ہویا فرماندے نے اگے ایک منزل آئی آپ فرماندے نے کھجوران دا دیس آیا جتے کھجوران دے جھنڈ ہے میں پوچھے جبریل آکڑی تھا ہے تو جبریل سواری روک کے عرض کیتی سونے آئے مدینہ شریف ہے ایتھے اتر کے تھلے دو نفل پڑھو مدینہ شریف جانا حضور دی سنت میرے نبی سرکار فرمانے نے جدو اقصا پہنچے جا اقصا چ پہنچے محمد پیارے نبی سن کھڑے التزاری چ سارے سوا لاکھ نبی انتظار پہ کر دیا ہے نبی مسجد اقصا دے چھوٹی جی مسجد اقصا اللہ نے اسنو پھیلایا تو سوا لاکھ انبیاء دے اندر موجود نے سوا لاکھ انبیاء حضور آئے نا جبریل نے اذان پڑھی اذان پڑھ کے تو جبریل اقامت چا پڑھی تو مسلح حضور فرماتے نے جے خالی آ تو میں بھی انتظار پہ کرتا اب آگے کون کھلوندہ ہے تو امامت دا اصول یہ ہے اگے وہ کھلوندہ ہے جڑا ساریاں تو افضل ہوتا ہے بندے کمی سمجھ دے نہیں تھے پڑھنا آڑے تو یہ غلط ہی ہے اگے جڑا کھلوتا ہوئے انہوں ساریاں تو افضل ہونا چاہیے ہے شریعت دا اصول ہے عزیزان علی وقار میرے پاک حضور سرکار فرماندے نے جدوں اذان تے اقامت ہو گئی یا اقصا چ پہنچے محمد پیارے نبی سن کھڑے التزاری چ سارے تے آدم نے نبیاں نو فرمان کیتا صفاٹھی
تصدیق کر لو امام آ گیا ہے نعرہ حیدری قبلہ پیر سید فیض الحسن شاہ صاحب آستانہ علیہ وجوہ شریف آستانہ علیہ مدینہ شریف حضور فرماندے نے مڑ نبیاں اپنے اپنے خطبے دیتے حضور دی شان ہے سب تو آخری خطبہ حضور دیتا آخری تقریر حضور نے فرمائی جدو آقا سرکار نے خطبہ ارشاد فرما لیا میرے نبی سرکار تیار ہوئے آقا لاجپال سرکار جان لگے تو جبریل امین پھر نال انبیاء نال ملاقات ہو دی گئی جدو آیا نا سدرہ تو سدرہ عربی دے اندر کہندے نے بیری دے درخت تو ایک درخت ہے جڑا نشان ہے کہ اس تو اگے مخلوق دا داخلہ ممنوع ہے نو انٹری اس تو اگے بندہ نہیں جا سکتا جبریل بھی نہیں جا سکتا وہ سدرہ آخری مقام ہے مخلوق کی جو پرواز دا جب وہ اتھے پہنچے نا تو جبریل امین عرض کی تھی میں سرکار میری انتہا آ گئی میرے نبی علیہ السلام فرماتے ہیں اچھا تیری انتہا آ گئی ہے تے تو ایک باری میرے دادا ابراہیم علیہ السلام نے یہ کیا سی کہ میں اتھے جا سکنا جتھے کوئی نہیں جا سکتا کوئی گل کرنی ہے تو دسو میں جا کے اپڑا چھڑنا جبریل عرض کی تھی ہاں جی جدو انہوں نے چیخہ سٹن لگ گیا ہے نا کافر نمرود تو میں ادو جی عرض کی تھی ہے میرے نبی فرماتے ہیں چل موڑا جو بدل لئی کوئی گل کرنی ہے تے کر لا میں اتھے جانا جتھے تو بھی نہیں جا سکتا تے جبریل فرشتہ ہے اللہ دا تے محمد کریم دا وزیر ہے وہ کملہ تے نہیں نہ انہوں آگ سکتے ہیں اس گل بڑی پیار آلی کی تھی اسے کہ سونے مڑ جے دینا ہی چاہتے ہو تو کچھ منگنا ہے میں میرے نبی سرکار نے فرمایا مانگ جبریل کی منگنا ہی جبریل عدقد نے سونے جدو پل سرات کھلو کے ہاتھ اٹھانے جے رب کڑو منظوری لے دیو ہاتھ توڑے اٹھے ہون پل سرات پر میرے وچھے ہون میرے اعلیٰ حضرت عظیم البرکت فرماتے ہیں رضا پل سے اپے وجد کرتے گزری رضا پل سے اپے رضا پل سے اپے وجد کرتے گزری کہ ہے رب سلم صدائے محمدی رضا پل سے اپے بھائی وہ پل دا منظر کیڑا بنیا ہونا ہے جدو جبریل دے پر ہونے تے مصطفیٰ کریم سرکار دی دعا ہونی سائیاں دی دعا دا صدقہ بیڑا پار ہونی اویلیا میرے نبی سرکار فرمانے جبریل رہ گیا میری اس تو اکے سفر شروع ہویا سرکار فرماندے نے 70,000 حجاب طے کی تھے 70 حجاب کہندے نے پردے نو 70,000 پردے سن تے ہر پردے دے درمیان دا راہ 70,000 سال دا سی 70,000 سال دا راہ سی تے ہر پردہ جڑا ہے وہ دے درمیان یعنی ایک پردے تو دوسرے پردے درمیان حجاب تو حجاب 70,000 سال تے 70,000 حجاب سن فرماندے جدو میں او تے کر لے رف رف تے بے کے تے سرکار فرماندے نے اس جگہ تو اگے اللہ دا عرش آیا سرکار فرماندے نے جدو عرش الہی آیا تے سرکار مدینہ فرماندے نے میں عرش الہی دے قریب ہو کے تے او دے اتے بہن دا ارادہ کیتا چڑھن دا تے میں نالین شریف اتارے نالین سمجھ دو نا آئیڈے پیرا میں تسی تے میں پائیے تو جتی ہوں دی حضور پا لین تے نالین ہو جاندی یہ ادب ہے نا اہل سنت دا یہ سنیاں دا ادب ہے
بندیاں تو تے حضور دے صحابہ نہیں پہ برداشت ہوندے تے سنی تے نبی سرکار دے پیرانا لگن والیاں جتیاں دا بھی ادب کر دینے توجہ ہوئی ہے جناب کی کوئی ہاں سنی تے جوڑیاں دا ادب کرن والے بھلا بیوی دا ادب کیوں نہ کر دے اس اللہ سمجھ دے وے نا انہاں بندیاں جنہاں نو سمجھ نہیں چلیا نو بجے بندوں دے نے او میں کیا کملیا ادب سکھان تینوں سنی جس چمڑے دے دے بھاگ جاگے تیو دی نسبت حضور دے قدمہ نال ہوئی اے سنی تیو ندب تو نالین آدین جس مائی دا نکاح حضور نال پڑیتا ہے معاشہ دا کی نادب کر دے ہونگے سمجھ آئی کوئی نا سنیے سنیے اور پکا لیجئے توجہ ہے حضرات اس جی میں آئی ساڑھا موبائل چارج کیتا ہے ایسی جان لیں ہاں سر تے رکھ کے بیٹھا رہے اتھے موبائل نیمہ ہمدانا نا ارسلان سر تے موبائل رکھ کے چارجنگ والی تھان دے ہٹ کھلا رہا ہے جس لئے ہو گیا تے جیڑا ادب ہے نا ادب اے ایڈی شے حضرت موسیٰ علیہ السلام دا تے جادوگراں دا جدو مقابلہ ہویا سی نا دربار فرعون وچ تے مفسرین لکھ دین کہ انہاں جادوگراں حضرت موسیٰ نے آکھیا بھائی سان آکھو تے اسی پہلے اپنیاں رسیاں سٹنے زمین تے مقابلے آستے تے جے تسی سٹنا ہون تے سرکار تسی پہنا اپنا جڑا عصا ہے وہ زمین تے رکھ لیں مفسرین فرمان دین انہاں دے اس جملے دی وجہ تو اللہ نے انہاں نو ایمان دے چھڑیا جلا انہاں نبی دا یہ ادب کیتا بس انہاں کو تیسی رکھنیا توسا کرنا ہوئے تے پہنا توسا رکھ لیں اس ایک ادب دی وجہ تو اللہ نے انہاں جادوگرانو دولت ایمان عطا فرما چھڑی سی ادب ایڈی شے ہوندے تے اے کچھ ادب سکھیا ہوندہ ہے تے کچھ پچھو ماں باپ دے خون دا اثر ہوندہ ہے اللہ رسول اللہ دا عشق اور رسول اللہ دی محبت اور ادب نصیب میرے نبی پاک سرکار فرماندن جدو میں نالین اتارن دا ارادہ کیتا نا تے اللہ فرمایا سونے نالین نہ اتار عزیزہ ندی وکار میرے نبی عزیز کردنی یا اللہ جدو حضرت موسیٰ وادی ایمن دے اندر آئے تے قرآن چو اللہ دا فرمایا نا فخنا نعلیکا فخلا نعلیکا فإنکا بالواد المقدس توا سونے اپنے پیرائیں چو جوڑے اتار تو مقدس وادی چے لیکن عرش عظیم کتھے دے تور پہاڑ کتھے میں نو حکم ہویا سنے جوڑے آیا فرمایا سونے انہاں نو آکھیا سی اتار کے آؤ تاکہ پہاڑ دی برکت انہاں دے تلویانو حاصل ہوئے سونیا تینو حکمے سڑے جوڑے آیا تاکہ اللہ دا عرش برکت والا ہو جائے ہائے ہائے حق چار کیا یا علی عزیزہ ندی بکار حضور فرماندے نے پھر عرش بھی تھلے رہ گیا پھر عرش بھی کیونکہ عرش بھی تے مخلوق ہی ہے نا عرش تھلے رہ گیا مکان تھلے رہ گیا مکان دا وجود اگاں آ گیا لا مکان وہی لا مکان کے مکی ہوئے سر عرش تخت نشی ہوئے توجہ ہے جناب عزیزہ ندی وکار جدو عرش تو اگے چلے تے شاعر دا تخیل بولیا کہ رب عالم نے تجھ کو بلایا وہاں جس جگہ پہ کسی کو بلایا نہیں ایک جلوے موسیٰ کو بے خود کیا لا مکہ پہ بھی تو ڈگمگایا نہیں رب عالم نے تجھ کو بلایا
یار مکان پیچھے ساریاں شیاں پیچھے جدو رہ گئیاں تے سائیں فرماندن میں جدو اس جگہ تے کیا یا فرماندن میں مقام حیرت چایا کہ مقام حیرت سی کہ ہون سجے کھبے تے شہی کوئی نہیں مکان جو ختم ہو گیا ہے لا مکان آ گیا ہے یا فرماندن جدو میں حیرت اچ گیا کہ میرے اللہ تعالیٰ نے میں نو آواز دے کے فرمایا کف یا محمد کف یا احمد الا ربک یصلی محمد سونیا رک جا تیرا رب تیرے تے درود پیا پڑھ دے خالق دے درود پڑھن نال سائیں فرماندے من سکون ہویا کہ آپ فرماندے نے پھر آواز آئی ثم دنا اللہ فرمایا اودنو یا احمد اودنو یا محمد اودنو یا خیر البریہ سونے ذرا قریبا اللہ سونے دے حبیب اللہ دے قریب ہوئے اللہ قرآن چھوڑا کہ ثم دنا او قریب ہوئے فتد اللہ حضور اونا قریب ہوئے جنہ حضور دی شان دے لائق سی مڑ اللہ قریب ہویا جنہ اللہ دی شان دے لائق سی پھر کی ہویا اللہ فرما دے نے فکانا کعبہ قوسین گویا کے جمیں قوسین اینج جناب سمجھ ہوندی بھئی اینج قوسین سمجھ دے ہو نا ریاضی سکولے پڑھتی نہیں سوتوں دے بچ جیومیٹری قوسین ہوندی ہاں جی ہاں جی الجبرے میں چھوڑ دیا ہی قوسین میں ریاضی تیرلی کوئی نہیں ہوندی پر انہی سے آنا جے بھی ہے قوسین ہوندی آئی ہاں میری جان ہوئی او اینج تے او قوسین جڑی ہے نا ہوندے اتلے سیرے تے تھلے والے سیرے توجہ ہے جناب اچھا اگر اتھے تائیں بھی گل راندی تے بندے آکھڑا اللہ تے اللہ دا رسول اینا قریب نے اللہ کعبہ قوسین آکے تے اگے فرمایا او ادنا او اتھے تائیں بھی گل رہی گل اس تو بھی آگاں ہوئی ہے اور قریب ہوئے نہیں کنا قریب ہوئے جدو بندہ کسے نو جفی باندھا ہے نا تے جڑا ہاتھ ہوندہ ہے وہ پچھو کتے رکھی دے بولو چاہ گاں کٹ دے رکھی دے اچھا حضور تو کچھ نہیں اللہ سونے نے ہاتھ کتے رکھی توجہ ہے جناب میرے نبی سرکار فرمانے رأی تو ربی عز و جل فی آسن سورہ فودا کفہو بین کتفیا فوجدت بردہا بین صدیا مشکات حدیث ہے میرے نبی فرمانے میرے اللہ نے اپنا دست اقدس میرے دو موڑیاں دے درمیان رکھیا فوادہ کفہو بین کتفیا فوجدت بردہا بین صدیا میں دو مونڈیاں دے درمیان اللہ دے ہاتھ دی ٹھنڈک نو محسوس فرمایا اللہ ہاتھ تو پا کے اللہ وجود تو پا کے ایک گال صرف سمجھا سنا سکنے ہیں او کیویں دی شان آئی اے اگاں بیان عقل انسانی کر سکتی علم کلام چینی پاور نہیں بے دو اگاں ٹورے انجھا اللہ حضرت نے ایک گل کیتی ہے میں وہ پڑھ کے تے دعا کر چھڑ میری گل ختم ہو جائے اللہ حضرت نے ایک گل کیتی ہے آپ فرمانے نے فتردان ڈالی ہیں باہیں گلے میں کہ ہو جائے راضی طبیعت کسی کی فتردان ڈالی ہیں باہیں گلے میں فتردان ڈالی ہیں باہیں گلے میں کہ ہو جائے راضی طبیعت کسی کی عزیزہ نے من میرے اعلیٰ حضرت بولے فرمانے نے شب اسرا کہ دولا پیدا ہم درود نوشائے بز میں جلت پیلا سلام مصطفیٰ جانے
اللہ دی بارگاہ چ دعا ہے اللہ آخر دی حاضری قبول فرمائے اور اپنا ساڈا بچہ ہے ناصر اس دی نعت ہونی ہے تسی سماعت کرو سوال ہے احباب تشریف رکھیے بیٹا ایک منٹ کہ ماں کے پیٹ میں بچہ مر جائے اس کا جنازہ جائز ہے یا نہیں سوال جواب جیڑا بچہ ماں دے پیٹ وچ مر جائے اودا جنازہ کوئی نہیں اور اگر پیدا ہوا اور اس کے کان میں اذان نہ دی ہو تو وہ مر جائے جیڑا بچہ زندہ پیدا ہوئے سانس ایک بھی لے لوے باویں اذان ہوئے یا نہ ہوئے اودا جنازہ ہے اللہ سونے اپنے حبیب دا صدقہ افضل نو پتر عطا فرما پتر دعا کر چھٹی ہے تے اللہ دے سی تے موڑ بھی کر دے رسائیں دیکھو آج دی گل نہیں موڑ بھی کر دے احباب تشریف رکھیے